बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पहला तो बात था वो जलसा, PTI का जलसा मुंतवी, अचकज़ई, अलीमा ख़ान नाराज़, फैज़ से फैज़ पाने वालों के गिर्द घेरा तंग हो गया। काले नीले पीले काबली सब पूर्ण जड़े ना ज़ेरे निगरानी आ गए हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होने जा रही है। रियासती निज़ाम तबाह करने वालों की ख़ुद तबाही का वक्त आ गया है। आज़म सवाती को सुबह सुबह अडयाला जेल किसने भेजा, क्यों गए, ये वो सवालात हैं जो आज के दिन के हैं, और इसमें बहुत सी बातें सामने आ रही हैं और बड़ी अजीबोगरीब। वो जो चूड़ियों पहनने वाला मसला था वो भी मसला सामने आ गया। गिरफ़्तारी हुई और फिर रिहाई भी हो गई। शेर अफजल मरवत पकड़े गए लेकिन फिर रिहा भी हो गए। तो ये सारी बातें करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी ऐलान हो गया था कि इस्लामाबाद में जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने NOC रिजेक्ट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, और इसलिए कहा था कि हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश की टीम भी मौजूद है, हम उसके मेज़बान हैं, और दूसरी जानिब जो है वो मजहबी जमातें भी एहतजाज करना चाहती हैं जो D चौक या रेड जोन में जाने की कोशिश करेंगी, उनकी भी हमने हिफाजत करनी है, और हमने बांग्लादेश को भी सिक्योरिटी फराहम करनी है। और बाकी मामलात भी ऐसे हैं कि फ़िलहाल आपका जलसा करना सही नहीं, लिहाजा वो जलसा ना करें। लेकिन जनाब जवाब आया अली अमीन गंडापुर का कि कोई माई का बाप नहीं रोक सकता, सब पहुँचे स्वाबी इंटरचेंज पे, मैं लीड करूँगा, देखूँगा कौन रुकेगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर जलसा नहीं कर सकते तो फिर चूड़ियाँ पहन लें। तो पाजी जलसा हो गया। 7 बजे के करीब सुबह सुबह पहुँचे इमरान खान के पास जेल में आज़म सवाती, और बाद में हो गया जलसा कैंसिल। और फिर अलीमा ख़ान और अचकज़ई नाराज़ हुए। अचकज़ई एक इजलास में उन्होंने कहा कि इजलास बुलाया गया इस सूरत हाल पर, तो उसमें उन्होंने कहा हमें बाकायदा एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान का सरबराह मैं हूँ, तो मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। राजा नासिर भी वहाँ थे, सब कुछ था, लेकिन पाजी नहीं होया। और जो पहुँचने वाले थे वो D चौक पहुँच गए। वो जो मजहबी जमातें थीं वो एहतजाज करने पहुँच गई, यानी इस्लामाबाद में अनरेस्ट मौजूद, लेकिन PTI का जलसा नहीं हुआ। जो असल पार्टी थी, जो कह रहे थे लाखों अफराद आएगा, बहुत बड़ा जलसा होगा, वो जनाब नहीं आए। ना स्वाबिस्ट जो इंटरचेंज पे कोई पहुँचा, और ना ही दूसरी जगह पे जहाँ शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि फ़लानी जगह पहुँचो मैं लीड करूँगा, तो भाजी उत्थे भी कोई नहीं पहुँचा। सिर्फ शेर अफजल मरवत वहाँ मौजूद थे, पुलिस आई, उन्होंने लाके चली गई। गोलड़ा थाने की पुलिस आई, बाद में उन्होंने उनको भी रिहा कर दिया। और तुसी आप समझ लो कि हुआ है, लाहौर में भी गिरफ़्तार हुए थे, फिर रिहा हुए थे, और उन पर निशान लगा हुआ है। अलीमा ख़ान भी बहुत नाराज़ है। वो कहती हैं ये पूछा जाए, सवाल ये है कि आज़म सवाती इमरान ख़ान के पास सुबह सवेरे क्यों गए, उनको इजाज़त किसने दी मिलने की, और कैसे वहाँ गए। इस सवाल का जवाब पूछे इनसे, इसलिए कि वो ये कहती हैं कि ये लोग जितनी मौजूदा क़यादत है ये इमरान ख़ान को रिहा कराना ही नहीं चाहती। और मैं और आप पहले से इस बात के जानते हैं इस राज को कि ऐसा हो यही रहा है कि ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो वक्ती लीडरान बन गए हैं, अगर इमरान ख़ान बाहर आ गए तो ये सब हो जाएंगे ज़ीरो, ये हीरो जो हैं, तो फिर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा ये नहीं चाहते पाजी मिल के खेलने देने। आज़म सवाती को सुबह सवेरे किसने इजाज़त दे दी कि वो चले गए और पूछ के भी आ गए, और उन्होंने कैंसिल भी कर दिया, और हुकूमत ने फिर इजाज़त भी दे दी है। 8 सितंबर की जलसे की इजाज़त दे दी है। अब 8 सितंबर को जलसा होगा, भरपूर अंदाज में होना चाहिए, क्यों नहीं, हर एक का हक़ है। लेकिन क्या TLP वाले इजाज़त लेके पहुँचे हैं, ये जो रेड जोन पहुँच गए, जिन्हें अनरेस्ट पैदा कर दी इस्लामाबाद में। बहुत सी रुकावटें लगाई गई थी, लेकिन पहुंचने वाले पहुंच गए। और यहाँ क्या था कि KPK के वज़ीर आला जो कह रहे थे आओ चले, वहाँ IG KPK ने बाकायदा एक लेटर जारी किया था कि ख़बरदार पुलिस किसी का कोई हुक्म न माने,
کسی قسم کا انریسٹ نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے اپنی ذمہ داری کرنی ہے سیکورٹی کی. کوئی اور لیٹر آئے تو ہمیں اطلاع دی جائے. اسی طرح چیف سیکرٹری نے بھی کہا تھا کہ کوئی سرکاری افسر ڈیوٹی آورز کے دوران کوئی جانے کی کوشش نہ کرے اسلام آباد، ورنہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ سارے معاملات تھے. تو اب وہ چوڑیاں جو شیر افضل مروت پہ لا رہے تھے، جو کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، میں خود لے کے جاؤں گا سب کو، اب چوڑیاں کس کو پہنانی ہے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. لیکن جو اصلی خبر ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ تو ہو گیا پاجی گول، یعنی شور شرابہ، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نے، یہ تو ہو گیا کام ختم. اب ہوگا 8 ستمبر کی ڈیٹ پڑ گئی، یعنی ایک اور سٹے آرڈر، چلو آگے تک دیکھنے کی ہوتا ہے. لیکن جو فیض سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ فیض صاحب کا تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، فیض حمید صاحب تو بڑے اہم آدمی ہیں، ڈی جی تھے ISI کے اور وہ کور کمانڈر بھی رہے اور بڑے اہم عہدوں پہ بھی رہے. تو وہ جو ان کے اوپر لگا نا سیکشن 31 پاکستان آرمی ایکٹ کا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس کے تحت جو ہے پتہ ہی لگا کہ 1 درجن ججز بھی زیر نشان آ گئے. وہ جو میں نے کہا نا آپ کو، کالے، نیلے، پیلے اور کابلی پونڈ، ان پونڈوں سے آپ واقف تو ہوں گے نا کہ کالے کیسے ہوتے ہیں، پیلے کیسے ہوتے ہیں، پھر کابلی پونڈ وہ جو موٹا سا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا آگے. تو ان 12 ججز میں جو 1 درجن ججز ہیں، ان میں ایک حاضر سروس بھی موجود ہے، یعنی 11 دوسرے ہیں ریٹائرڈ اور ایک یہ ہیں جنہوں نے سہولات دی ہیں لوگوں کو. اور اسی طرح 75 تقریباً 75 سے 80 لوگ ہیں فوجی افسران جن کے خلاف کارروائی، مطلب جن کو نشان زدہ کیا گیا، جن کو چیک کیا گیا. تو ان میں سے 33 کے کو سزا بھی دے دی گئی ہے اور 70 بیوروکریٹس بھی ہیں. پھر جو شواہد ملے ہیں، جو انکوائریاں ہوئی ہیں، اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جناب میڈیا بھی باہر نہیں، میڈیا کے بھی تقریباً 600-650 اینکرز جو ہیں ماشاءاللہ جو اس سے رابطے میں ہیں، ان سب سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے کہ بھائی بتا تیری رضا کیا ہے، کرتے کیا رہے ہو جناب. ان سے ہی پوچھا گیا اور یہ بھی پتہ چلا ان شواہد میں کہ 170 افراد جو ہے وہ اب تک، جس میں میڈیا مین بھی ہیں، دوسرے بھی شامل ہیں، سہولت کار، وہ عدالتی سہولت کے ذریعے ملک سے باہر چلے گئے. تو اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس پہ انکوائری بھی ہو رہی ہے، ان پہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب PTI کا جلسہ ہوگا 6 ستمبر کو. کتنا بڑا ہوگا، کیسے ہوگا، حکومت کیا اس میں سہولتیں فراہم کرے گی، کیونکہ بنگلہ دیش کا اس وقت وہ میچ بھی دائیں بائیں ہو چکا ہوگا، نکل گئے ہوں گے وہاں سے اسلام آباد اور پنڈی سے. دوسری جانب جو ہے یہ بھی مسئلہ جو ہے مذہبی جماعتوں کا یہ بھی ختم ہو گیا ہوگا. لیکن چیز یہ ہے کہ جو ریاستی نظام سے ٹکرانے کی بات ہو رہی تھی کہ ٹکرا دو، انقلاب آ گیا، مار دو، کاٹ دو، مصلحت پسندی میں سال سوا سال جو گزرا گیا، لوگ بڑے بددل ہو گئے تھے، بد اعتمادی پھیل گئی تھی. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، اب تو انف از انف ہو چکا ہے، فیصلہ کر لیا ہے اور ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس میں لوگ قابو آ گئے ہیں، نشان زدہ موجود ہیں، شواہد اکٹھے کر لیے گئے، کہاں کہاں کس کس ادارے میں کس انداز میں سہولت کاری کی گئی. یعنی وہ جو ہمارے عام طور پہ جو ویلاگرز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے اینکر حضرات ہیں، وہ چینلز پہ تو نہیں لیکن اپنے ویلاگز میں یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ عمراندار ایماندار. تو اب ان دونوں کا جو ہے تقابلی جائزہ شروع ہو گیا اور عمرانداروں کی جو ہے مصیبت آ چکی ہے اور ابھی عمران خان پر مشکلات کم نہیں ہونے والی. اسی لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ برطانیہ جو ہے وہ دیکھیں جی وہاں جمہوریت کیسی ہے اور جہاں دیکھیں کیسی ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں اداروں کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو سزائیں کتنی جلدی ٹک ٹک کر کے ملتی ہیں، یہاں کیوں نہیں مل رہی، یہ نہیں بات کرتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب جمہوریت آ کے بحال کرائیں آپ یہاں. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اب نہیں ہوں گی. اب تو یہ سزاؤں والا مسئلہ ہے. یہ ضرور ہوگا کہ جس نے ریاست سے ٹکر لی، ریاست بتائے گی کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، ادارے بتائیں گے کہ تم نے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی لیکن ادارے ٹوٹے پھوٹے نہیں، ادارے میں استحکام آیا اور ادارے مستقل مزاجی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ پاکستان کو استحکام دینا ہے، پاکستانی عوام کو خوشحالی دینی ہے، ریلیف دینا ہے، معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کرنا ہے. مل بیٹھو نہ مل بیٹھو، جو نہیں مل بیٹھتے نہ بیٹھے، ان سب سے نپٹا جائے گا جنہوں نے ریاست سے ٹکرانے کی کوشش کی. اور لگ یہی رہا کیونکہ بہت بڑا خود احتسابی کا عمل اگر افواج پاکستان میں شروع ہے اور پہلی بار DG ISI پکڑا گیا ہے تو دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں
یہ جو کورٹ مارشل ہوگا تو اس کے ساتھ فیصلہ کیا ہوگا اور ان کے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ساری دنیا کی نظریں اس طرف ہیں۔ اس لیے کہ افواج پاکستان جو ہے اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نپٹنے کا، اسی لیے اس کو بلایا بھی جاتا ہے، ہر موقع پہ دعوت دی جاتی ہے، سول حکومت کہتی ہے آ جاؤ پاجی ساری مدد کرو، تو اس لیے بلایا جاتا ہے اور وہ آتے بھی ہیں چاہے کوئی بھی آفت آئے۔ تو اس مسئلے پہ جو ہے اب رعایت کوئی نہیں ہوگی، فیصلہ ہو چکا ہے اور ان فیصلوں پر اب عمل درآمد کا وقت ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگی اور پارلیمنٹ میں بھی مزید جو آئینی اصلاحات ہیں اور دوسری چیزیں وہ پاس ہوں گی اور اس کو جو ہے صدر مملکت کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس سے ایک نیا سیاسی نظام یا ایک سیاسی یا ایک معاشرتی نظام یا ایک معاشرہ نیا بنے گا، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاجی جے ریاست نے ٹکر ماری تو سر آپ پہ پاٹے گا۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔